السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جس نبی کی امت میں ہیں، جو ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی مدحت، جن کی نعت شریف پڑھنا ایک بڑے فخر کی بات ہے، اور ہر عاشق مصطفیٰ جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرتا ہی رہتا ہے۔ نعت شریف پڑھنا ایک بہت اچھا کام ہے، اور یہ صحابہ کی سنت بھی ہے، اور نعت شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مگر آج کل کے پروگراموں کے اندر جو نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اس طریقے سے نعت شریف کو پڑھنا یا سننا وہ کیسا ہے؟ مگر آپ دیکھیں، جس نبی کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، اس طریقے سے نعت شریف پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں کہ نبی کا دربار، میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ جس دربار میں اگر پرندے بھی آتے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اس دربار کے اندر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں جب مصطفیٰ کے دربار میں آتی ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی دھیرے کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر تیز سے سانس لینا بھی بے ادبی مانا جاتا ہے۔ اب نعت شریف اس طریقے سے پڑھنا، آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک پروگرام تھا جس میں کوئی شاعر نعت پڑھ رہے تھے۔ نعت پڑھتے پڑھتے اس کا مصرع کچھ یوں تھا کہ میں مدینے کی جدائی میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے سنا، اس کو روک دیا اور فرماتے ہیں کہ واقعی تیرا حال ایسا ہے، تیرا حال واقعی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اور ایسا حال نہیں ہے تو توبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اب ایک بات اور سنیں، اس طرز میں نعت شریف پڑھنا، اور لوگ سن بھی رہے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس طریقے سے نعت پڑھنا، میں بتاؤں نعت شریف کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کو لے لیں، آپ جب نعت شریف پڑھتے تھے تو مدینہ منورہ میرے آقا کے روضے کے یہاں پر گم ہو جایا کرتے تھے۔ بھلے ہی ہندوستان میں رہتے مگر دل سب آپ کا مدینہ میں ہوتا۔ فرماتے خود، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارو تو سامان گیا۔ ایسے ان سے بڑے بڑے اور شاعر گزرے ہیں، آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے کلام لکھے، جس طریقے سے پڑھتے ان کا حال یہ ہوتا کہ جب وہ نعت شریف پڑھتے تھے تو خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اور وہ نعت شریف پڑھتے تو یوں لگتا جیسے کہ وہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے اور مصطفیٰ کی روضے کی جالی کے سامنے بیٹھ کر کے نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ ان کا انداز یہ تھا۔ مگر اس طریقے سے نعت پڑھنا، میرے آقا کی تعریف کرنا، اب ہوتا کیا ہے، ایسی نعتیں پڑھنے سے، اس طریقے سے مصطفیٰ کی مدحت کرنے سے مجمع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف پڑھیں ایسے کہ ہمیں یاد آئے روضہ رسول، ہمیں پڑھنے والے کو بھی یاد آئے، اور جو مجمع کے اندر سن رہے ہیں ان کو بھی روضہ رسول یاد آنا چاہیے، مصطفیٰ یاد آنا چاہیے۔ مگر اس طرز میں جب نعت پڑھی جاتی ہے نا تو روضہ رسول یاد نہیں آتا ہے۔ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، زبان پر تو یہ الفاظ ہوتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ گانا چل رہا ہوتا ہے، جو گانے پر آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نعت شریف کے تقدس کے بالکل خلاف ہے۔ اس طریقے سے نعت نہ پڑھیں۔ آپ کو آواز اللہ نے دی ہے، آپ شاعر اسلام ہیں، آپ اچھی سے اچھی طرز بنا سکتے ہیں، مگر جو طرز گانوں پر ہو، جسے سن کر کے لوگ گانے کو یاد کرتے ہو، ایسی طرزوں سے مصطفیٰ کی تعریف کرنا، میرے آقا کی تعریف کرنا، یہ کہاں تک درست ہے میرے بھائی؟ آپ اگر شاعر ہیں، اچھی آواز آپ کو دی ہے اللہ نے، تو آپ کم سے کم اپنی طرز الگ بنائیں، اور اپنی بھی نہ بنائیں تو نعت شریف کی ہی طرز میں پڑھیں۔
نہ کہ کسی گانے کو فالو کریں، نہ کسی گانے کی طرز میں نعت پڑھیں۔ حضور کی تعریف کرنی ہے تو طریقے سے کریں، اس طریقے سے تعریف نہ کریں جس کو سننے سے لوگ بھی گمراہ ہو اور آپ کی بھی کل مرنے کے بعد پکڑ ہو۔ تو خیر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، نبی کی نعت جو ہے ہماری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اور تھکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کی تعریف ایک ایسی تعریف ہے کہ ہماری زندگی گزر جائے اور مصطفیٰ کی ہم تعریف کرتے رہیں اور ساری زندگی ہماری گزر جائے تو بھی سمجھو کہ مصطفیٰ کی تعریف کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس طریقے سے حق ادا کریں جس سے میرے آقا خوش ہو، رب تبارک و تعالی خوش ہو۔ اس طریقے سے نہ کریں جس سے پبلک کو آپ خوش کرنے میں لگے ہیں۔ پبلک کا کیا ہے، اتنا علم نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کی تعریف کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو خدارا نبی کی تعریف جو کرتے ہیں، نعت جو پڑھی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں نعت شریف پڑھنے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں خالی یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرزوں میں نعت شریف نہ پڑھی جائے، یہ نعت کے تقدس کے بالکل خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔